اچھا، آج کل کی جو یہ تیز رفتار دنیا ہے، اس میں کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ہم مسلسل ایک افراتفری اور سکون کے بیچ میں جھول رہے ہیں؟ تو جورڈن پیٹرسن اپنی بہت مشہور کتاب زندگی کے 12 اصول میں بالکل اسی کشمکش سے نمٹنے کے لیے ایک فریم ورک دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کتاب نہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں بتاتی، بلکہ یہ تو وجود کی جو گہری حقیقتیں ہیں ان کا سامنا کرنے اور ان کے بیچ ایک بامعنی راستہ تلاش کرنے کے لیے کچھ کہہ لیں کہ رہنما اصول بتاتی ہے۔ اب ان اصولوں کو کوئی پابندیاں نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں، بلکہ یہ تو وہ اوزار ہیں، وہ ٹولز ہیں جن کی مدد سے زندگی کی جو پیچیدگیاں ہیں نا، ان میں زیادہ آزادی اور مقصد کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارا سفر شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی عجیب اور چونکا دینے والے سوال سے، ایک ایسا سوال جو شاید ہم نے کبھی خود سے پوچھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا جواب وہ بہت کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو چلیں اس تضاد کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو ہمارے اپنے ہی بارے میں ہمارے رویے پر روشنی ڈالتی ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کرتا ہے، علاج کے لیے دوا لکھ کر دیتا ہے، لیکن 3 میں سے ایک شخص تو وہ نسخہ لینے کی زحمت ہی نہیں کرتا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ نسخہ لے بھی آتے ہیں ان میں سے بھی آدھے یا تو دوا وقت پر نہیں لیتے یا پھر کورس ہی پورا نہیں کرتے۔ یہ خود کو نظر انداز کرنے کی ایک واقعی حیران کن مثال ہے۔ لیکن اگر یہی دوا کسی پالتو جانور کو دینی ہو تو ہم اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، ایک بھی خوراک نہیں چھوٹنے دیتے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کی، یہاں تک کہ جانوروں کی ذمہ داری تو اٹھا لیتے ہیں لیکن اپنی صحت کی نہیں؟ اس کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ کتاب ہمیں وجود کے 2 بنیادی ستونوں سے ملواتی ہے، ایک ہے نظم اور دوسری ہے افراتفری۔ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ دیکھیں، نظم وہ ہے جسے ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جیسے ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہماری روایات، اور افراتفری وہ نامعلوم ہے، غیر متوقع واقعات، نئے چیلنجز، اور پھر آتا ہے شعور، جو ان دونوں کے درمیان ایک توازن، ایک بیلنس قائم کرتا ہے۔ نظم ہمیں تحفظ کا احساس دیتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ افراتفری میں ترقی اور نئے امکانات چھپے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک مکمل طور پر منظم زندگی تو بالکل بورنگ اور جامد ہو جائے گی، اور دوسری طرف مکمل افراتفری وہ تو خوفناک اور ناقابل برداشت ہے۔ تو زندگی کا جو اصل حسن اور معنی ہے نا، وہ اسی سرحد پر ملتا ہے، جہاں ہم محفوظ بھی محسوس کریں اور ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے لیے چیلنجز کا سامنا بھی کرتے رہیں۔ یعنی جب ہمارا ایک پاؤں معلوم دنیا کے تحفظ میں ہو اور دوسرا نامعلوم کی مہم جوئی میں، تبھی زندگی سب سے زیادہ بامقصد اور دلچسپ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سب کا تعلق اپنی دوا نہ لینے سے کیسے بنتا ہے؟ یہیں پر اس کتاب کا دوسرا اور شاید سب سے اہم اصول سامنے آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام کمزوریوں، غلطیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ ہم خود کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاید لاشعوری طور پر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم اچھی دیکھ بھال کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ دراصل یہ خود سے نفرت کی ہی ایک شکل ہے، اور اس کا حل ہے یہ طاقتور اصول۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنا خیال رکھو، نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خود کو ایک ذمہ داری سمجھو، بالکل ایسے جیسے کسی اور عزیز شخص کی مدد کی ذمہ داری آپ پر ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی بات سوچ کا پورا زاویہ بدل دیتی ہے۔ اب اپنی دیکھ بھال کرنا کوئی خود غرضی والا کام نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک فرض بن جاتا ہے، ایک ایسی ذمہ داری جسے نبھانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہتی، اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ بڑے اور وسیع ہیں۔ کتاب میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ اس دنیا میں ہر فرد کا ایک اہم کردار ہے، اور اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، دنیا پر کوئی مثبت اثر ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کی پہلی اور سب سے اہم شرط یہی ہے کہ ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ مطلب جب ہم خود کو مضبوط کرتے ہیں تو ہم صرف اپنی زندگی بہتر نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور معاشرے پر بوجھ بننے کے بجائے ان کے لیے ایک سہارا بنتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے
ذرا تصور کریں اگر ہر شخص خود کو ایک اہم ذمہ داری سمجھ کر اپنی بہترین دیکھ بھال کرنے لگے تو ہماری یہ اجتماعی دنیا کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔